جب سے یہ اٹیک ہوا ہے وہ منظر عام پر نہیں آیا، لیکن ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک میسج ضرور شیئر ہوا جس کو کچھ لوگ اے آئی جنریٹڈ سمجھ کے شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب، کل سے بہت زیادہ یہ خبروں میں تقویت آئی، تیزی آئی کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، کیونکہ ایک اٹیک کیا گیا ایران کی جانب سے، جس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا ملٹیپل نیوز آؤٹ لیٹس کی جانب سے کہ ان کے بھائی کے ساتھ ان کی بھی ہلاکت ہو چکی ہے، سیٹن یاہو کی، جنہیں سیٹن یاہو کہا جاتا ہے ایرانی میڈیا میں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسپیکولیشن میں کوئی جان ہو سکتی ہے، اور اس کے بعد اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو جنگ کیا رخ اختیار کرے گی؟ دیکھیے، بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ایک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے لیڈرز کے اوپر ملینز آف ڈالرز کی باؤنٹی لگا دی ہے کہ ان کو جو مارے گا اس کو 10 ملین ڈالرز دیں گے، یہ دیں گے، وہ دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ لیڈرز جو ہیں وہ جو قوم کے اندر وہ جو کمیموریشن ہو رہی تھی القدس کی ریلیز میں یہ شریک رہے ہیں، نظر آتے رہے ہیں، سیلفیز بناتے رہے ہیں، جی ہاں۔ اور تو مطلب ہے یہ تو دلیری کے ساتھ سامنے ہیں۔ اچھا، اب یہ کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ کسی لوکل کو اکسایا جائے کہ وہ کوئی یہ خود نہ مارے، ان کو کوئی ایرانی مار دے۔ یہ دس از دی گیم پلان، کیونکہ جو پہلا انہوں نے اٹیک کیا ہے آن دا خامنہ صاحب، وہ سپریم لیڈر، اس کے اوپر بڑی بیکلیش آئی ہے نا، لوگ سارے سنی اور شیعہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ ایک نئی جنگ جو ہے اس کا ایک نیا رخ آپ کے سامنے آ گیا ہے، یونٹی ہو گئی ہے ساری۔ تو اب یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ ٹارگٹ کریں اسیسینیشنز کا، بیکاز وہ بیک فائر کر گیا، بیکلیش آئی۔ تو اب یہ چاہیں گے کہ ایران کے اندر سے کوئی کچھ کرے، کوئی جیسے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کے اندر سے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں اور لڑیں اور سول وار ہو جائے اور یہ رژیم ٹوٹ جائے اور کوئی نئی رژیم آ جائے جس کے ساتھ امریکہ بات چیت کر سکے۔ تو یہ ان کی کوشش ہے۔ تو اسی طریقے کے ساتھ میرا خیال ہے یہ کوشش ہے کہ ان کو اندر سے ہی کوئی کو ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے، جیسے انہوں نے وینیزویلا کے اندر سے ہی کام کروایا تھا۔ تو ان کی ابھی تک یہی کوشش ہے کہ وہاں بھی ایسا کچھ ہو جائے تو اچھا ہے۔ مگر بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ نیتن یاہو صاحب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں وہ آ سکتے ٹیلی ویژن کے اوپر اور آ کے بات کر سکتے؟ یہ جو ابھی انہوں نے ابھی جو خبریں چل رہی ہیں وہ ایک تو خیر ظاہر ہے یہی خبر چل رہی ہے کہ وہ مارے گئے ہیں، دوسری یہ خبر چل رہی ہے کہ وہ وونڈڈ ہیں، زخمی ہیں اور کسی ہسپتال میں ہیں اس وقت آؤٹ سائڈ اسرائیل۔ لوگ تو ہسپتالوں کے نام بھی لے رہے ہیں کہ فلانے ملک میں یا فلانے ملک میں، جہاں بڑی فیسلٹیز ہیں امریکنوں کی، جو وہاں ہوں گے یہ۔ بٹ یہ جو ابھی آپ نے ویڈیو ریکارڈڈ میسج ان کی جو انہوں نے لگائی ہے، اس سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ ان کو ان ریئل لائف دکھا نہیں سکتے۔ اور یہ تو اے آئی جنریٹڈ ہے، سب کو یہ پتا چل گیا، اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لیٹسٹ آئی ہے یہ تو اے آئی جنریٹڈ ویڈیو میسج ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مسئلہ تو ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ جس کو چھپایا جا رہا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے شروع میں یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ نیتن یاہو صاحب جو ہے وہ اسرائیل چھوڑ کے اور باہر نکل گئے ہیں۔ پہلے یہ خبر تھی کہ شاید وہ ایک جہاز کے اندر سرکل کر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، تاکہ گراؤنڈ کے اندر نہ پکڑے جائیں یا نہ ٹارگٹ نہ ہو۔ مگر میرا خیال ہے کہ ابھی اگر ان کو دکھایا نہ گیا ان ریئل لائف ان دا نیکسٹ فیو ڈیز، تو یہ اور بھی یہ جو رومرز ہے یہ اور بھی وزن پکڑے گی، زور پکڑے گی، اور آئی تھنک دس وڈ بی ویری بگ بلو۔ اب لوگ جو ہیں وہ اور بھی باتیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سینئر امریکن آفیشل تھے، وہ ایک انٹرویو میں بیٹھے تھے اور ایک انٹرویو سے پہلے ابھی کیمرے رول نہیں کیے تھے تو کسی نے آ کے ان کو کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو، تو وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ جو ان کے ٹریجری سیکریٹری ہیں، جی ان کی آواز میں لرزش سب نے نوٹ کی، جی۔ اور جب وہ واپس آئے تو ایسے ان کی تو آواز شاید ان سے نکل نہیں رہی تھی، تو پتہ نہیں کیا ان کو بتایا گیا یا کیا۔ تو ظاہر ہے کچھ سم تھنگز آر ہیپننگ بیہائنڈ دی سینس، اور وہ ساری جو ہے دے آر گوئنگ اگینسٹ ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب اس میں یہ بھی کچھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پر، اسی نوعیت کی ایک میٹنگ کے بھی حوالے دیے جا رہے ہیں۔ پھر جے ڈی وینس نے بھی کہا کہ وہ سب کو نہیں بتا سکتے کہ اندر کیا باتیں ہوئیں، لیکن جو جرائد ہیں امریکہ کے وہ یہ پبلش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی وکٹری کا اعلان کریں اور وہاں سے نکل آئیں۔ آپ نے اس سے پہلے 3-4 سینیریوز بتائے تھے کہ ممکنہ سینیریو کیا ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہاں سے نکلے۔ ابھی بیسٹ پاسبل سینیریو آپ کیا سمجھتے ہیں جس میں دونوں کی بچت ہے؟ دیکھیے، بچت تو مجھے نظر نہیں آ رہی فرینکلی۔ ایران نے کہا کہ ہم تو نہیں
اب تو ہم لڑیں گے, اب ہم نہیں چھوڑیں گے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ امریکہ ابھی بمباری تو اسرائیل کی ہو رہی ہے, چلو بمباری بند ہو جاتی ہے تو سو واٹ, مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا. تو ایران نے تو بڑا اناؤنس کر ہی دیا ہے کہ جی اب تو ہمیں سمجھ آ گئی, اب تو ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بھی آپ کے حوالے نہیں کریں گے, اب کوئی انسپیکشنز نہیں ہوں گی, اب ہم دیکھ لیں گے آپ کو کیا ہم نے آگے کیا کرنا ہے. اور دوسرا انہوں نے گلف والوں کو بھی کہہ دیا کہ اوئے تسی بھی ذرا خیال رکھنا, یو آر ویری ولنریبل, اور آپ نے یہ جو امریکہ کے گود میں آپ جا کے بیٹھ گئے تھے, اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ امریکہ آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, آپ کو ہمارے ساتھ ہی تعلقات بنانے پڑیں گے اور ہمارا ساتھ دینا پڑے گا, اسٹیبلٹی یہاں لانی پڑے گی. وہ بھی پیغام چلا گیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو ابھی اگر یہ اگلے 15-20 دن کے اندر اندر اس کو ریپ اپ نہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, کوئی راستہ نہ نکالا نکلنے کا, تو یہ تو مڈ ٹرم جو ہونی ہے نومبر میں یا میرا خیال ہے اس سے پہلے ہے یا نومبر میں, اسی سال ہے, نومبر میں, ہاں تو یہ اڑ جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 مسئلے بنے ہوئے ہیں اس کے لیے. ایک تو یہ کہ اس کا جو بیس ہے میگا, اس کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے. بڑے بڑے سینئر لوگ جو ہیں, جس میں سے ٹکر کارلسن اور اس قسم کے لوگ جو ہیں جو ان کے ساتھ تھے پہلے, وہ باغی ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے کہا تھا کہ آپ جنگ بند نہیں کریں گے, فار ایور وارز نہیں کریں گے, اور اب آپ یہ اسرائیل کے پٹھو بن کے فار ایور وارز میں ہمیں لے گئے, ہم نے اس لیے آپ کو ووٹ نہیں ڈالا. تو ایک طرف تو وہاں پھوٹ پڑ گئی. مگر اس سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, ایکولی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ان کی اپنی کابینہ کے اندر پھوٹ پڑ گئی. ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز رپورٹ میں سن رہا تھا جہاں وہ کہہ رہے تھے, اور بڑی کریڈیبل قسم کی بات کر رہے تھے, کہ ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں جہاں یہ جیسے اس کمرے کا نام ہے سچویشن روم, وہ وائٹ ہاؤس کے پیچھے ایک بنکر کے اندر ایک سچویشن روم ہے, وہاں ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, اور وہاں سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور وہاں سوائے کیبنٹ کے یہ وہ چنے ہوئے لوگ جن کو ڈونلڈ ٹرمپ بلاتا ہے وہی ہوتے ہیں, اور وہاں سے کوئی چیز لیک نہیں ہوتی, کوئی ایوز ڈراپنگ نہیں کر سکتا, کوئی وائر ٹیپنگ نہیں کر سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں, یہ نیوز رپورٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو خبریں آئی ہیں, جو سورسز نے بتایا ان کو, انہوں نے کہا جی وہاں جو باتیں ہوئی ہیں, وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے سب کو پوچھا, جس سے اس کی چیف آف سٹاف بھی تھی اور باقی بھی منسٹرز تھے, ہیکسٹ بھی تھا, آرمی کے بھی لوگ تھے, سینئر لوگ تھے, اور ان سے اور روبیو بھی تھا, روبیو اور باقی لوگ بھی تھے. تو کہنے لگا, اس نے پوچھا ان سے کہ اچھا آپ بتائیں کیا کرنا ہے, تو سب چپ تھے. تو اس نے کہا کیا بات ہے, بولو نا, تو کیا ہم جیت رہے ہیں کہ نہیں؟ سارے چپ تھے. اس نے کہا جی ایران نہیں آ رہا. یہ نہیں کہا ہم نہیں جیت رہے, انہوں نے کہا جی ایران نہیں آ رہا, اور یہ بات کہی گئی وہاں. تو کہنے لگا تو پھر اور ہم کریں, مارے ان کو. اس کے اوپر بھی جو رائے تھی وہ یہی تھی کہ اس سے آدھی لوگ کہہ رہے تھے ہاں جی اور مارے اور مارے, وہ گر جائیں گے, بھاگ جائیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. باقی لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں سر, ابھی نظر آ گیا ہمیں کہ یہ ایسے کام مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو پھر یہ ناراض ہو گیا ان سے, اور اس کے اندر چیف آف سٹاف اور لوگ بھی تھے. اور پھر اس پہ الزام بھی یہ لگا کہ جے ڈی وینس صاحب جو ہیں, الزام یہ لگا کہ آپ جو ہیں آپ پورے طرح ہمارے ساتھ نہیں ہیں, آپ کے ذہن میں کوئی ریزرویشنز ہیں, کیا مسئلہ ہے. تو اس قسم کی آپس میں بھی ان کی اب مسئلے بننے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر یہ ناراض ہو کے وہاں سے اٹھ کے چلا گیا, کہنے لگا کہ ٹھیک ہے پھر میں جا رہا ہوں, اور وہ لوگ بیٹھے رہ گئے وہاں, اور 1-2 لوگ اس کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے. تو اب مسئلہ ہے, اس قسم کی ایشوز بھی وہاں کھڑے ہو گئے, اور امریکن میڈیا کے اندر بھی سخت تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی کیا کرنے آئے تھے, کیا کیا, اب کہاں پھنس گئے ہو, اب نکلنے کی کوشش کرو. اور وہی بات ہوئی نا کہ آخر میں کس کے پاس گیا ہے, ولادیمیر پیوٹن کے پاس. اس کے پاس بھاگا گیا کہ جی ہمیں بتاؤ میں کیا کروں اور میری ہیلپ کرو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پیوٹن نے تو کوئی ہیلپ اس کی نہیں کرنی, وہ تو گیم پلے کرے گا اس کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس وقت بڑی ایک مشکل میں ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ جب اس قسم کے سٹیکس اتنے ہائی ہوں, تو جب بندہ مشکل میں آتا ہے تو پھر وہ ایکسٹریم میجرز لیتا ہے. وہ سیاست نہیں کرتا, وہ ملٹری کی طرف جاتا ہے, کیونکہ ملٹری اس کی بڑی پاورفل